نحمده نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کا آج ہم تعارف، اس کا مرکزی مضمون، اس کے بنیادی مضامین بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیات 1 تا 50 تک بیان کی جائیں گی۔ ان میں جو اہم نکات ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کروائی جائے گی۔ مختصر تعارف یہ ہے کہ سورہ انبیاء میں 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام انبیاء رکھا ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون عقائد ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات۔ بنیادی مضامین جو ہیں قیامت کی ہولناکیاں، نافرمان قوموں کی روش اور ان کے انجام سے درس عبرت، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت پر دلائل اور اعتراضات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ فرشتوں کے متعلق غلط عقیدہ کی اصلاح کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کفار اور مشرکین کا انجام بیان کیا گیا۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی لینے کے لیے اخلاقی تعلیمات سے آگاہی اور برے اخلاق سے گریز، کامیاب اور ناکام لوگ اور ان کا انجام، اسی طرح زمین کی وراثت، قرآن حکیم کی شان اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عالمگیریت، یہ تو اس کے بنیادی مضامین تھے۔ مرکزی مضمون عقائد ثلاثہ بیان کیے گئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء میرا قدیمی اور قیمتی متاع ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر۔ لہذا یہ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے 21ویں نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 73 نمبر پر آتی ہے۔ اس کی آیات 112 ہیں، اس کے 7 رکوع ہیں۔ یہ صورت مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بھرپور مخالفت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ معاذ اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء میرا پرانا اور قیمتی مال ہے۔ بخاری شریف میں، یعنی ان میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، ان کو میں دہراتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، بار بار تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ اس صورت میں نافرمانوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کیا گیا۔ سورت کی ابتدائی 47 آیات میں 47 آیات میں ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ قیامت کے قریب آنے سے خبردار کیا۔ قرآن حکیم اور رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا۔
توحید باری تعالیٰ کے لیے دلائل دیے گئے۔ سورت کے درمیانی حصہ 48-93 مطلب 48 سے 93 میں 17 انبیاء علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سورت کے آخر میں ایمان بالآخرہ کا تذکرہ ہے اور قیامت کے مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی اس حقیقت کا ذکر ہے کہ صدق و اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ اور اسی کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات، تذکرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار، ان کا تذکرہ، ان کے واقعات۔ 3 واقعے تو ایسے ذکر کیے، مثلا سفر طائف ہے، سفر طائف کا واقعہ اس میں مذکور کیا، بیان کیا گیا۔ اور دوسرا واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل ہی رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے۔ چلتے چلتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدو نے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کے اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کے سینے سے آ لگے۔ اس نے دیکھا کہ اس بدو کے زور سے چادر کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے ایک طرف نشان پڑ گیا۔ بدو نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے تم اس میں سے اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ وہ مجھے بھی دیں۔ انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کی طرف دیکھا اور بجائے غصہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس حرکت پر ہنسے اور اس کو کچھ دینے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے تمام جہان کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا تھا، یہ دلیل ہے۔ تیسرا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے انتہائی درجہ کے دشمن تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ہر طرح کی ایذائیں دیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقدس وطن مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد بھی ان کی شر انگیزیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ حضور ان ظالموں بدبختوں کے لیے حق میں بدعا فرمائیں کہ اللہ ان پر اپنا قہر عذاب نازل فرمائے اور یہ ہلاک و برباد کر دی جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لعنت اور بدعا کروں، مجھے تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔